20-20 25-25 طریقوں اسٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ بالکل نہیں ہے. اور جو ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ ہیں کم سے کم آپ ان کا سوچیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس شہر میں رہ کے سروائیو کرنا ہوتا ہے. کسی فرم کا کام گئے ہو نا تو آپ نے وہاں پہ کلومیٹر نکال کے گوگل سے وہ میپ نکال کے دینا ہے کہ ہاں بھائی یہ میں نے اتنا ڈیوریشن میں لگا کے آ رہا ہوں اور یہ اتنا ڈسٹینس بنتا ہے, اور پھر وہ اس کے 10 کے ساتھ 11 کے ساتھ 12 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. فار ایگزامپل 10 کلومیٹر چلے ہو تو 10 روپے کے ساتھ بھی 100 روپے بنتے ہیں آپ کے. تو اس طرح سے تو حساب ہو رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. اگر پیٹرول پرائسز کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس نے آل ٹائم ہٹ کیا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہی دیکھیں تو ہمارے جو پروفیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سی اے سی سی آئی سی ایم میں کہ اگر یہ ٹریننگ کر رہے ہیں کسی آڈٹ فرم میں تو ان کا اسٹائپنڈ دیکھ لیں, ان کی آپ ٹریولنگ الاؤنس دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن یہ اسٹوڈنٹس کیا کریں, ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے اپنا 3-3.5 سال کا اتنا لینتھی پیریڈ ہے جو ٹریننگ میں گزارنا ہے, تو انہوں نے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے. اور یہ فل ٹائم آڈٹ فرمز کو دے رہے ہیں جہاں پہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی 4-5 گھنٹے کام کرتے ہوں, بلکہ 8 گھنٹے کہا جاتا ہے اور 10-11 آن ایوریج ڈیلی بیسس پہ ان سے کام لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک سلوشن کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلے. اچھا, یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جو پیٹرول پرائسز ہیں نا یہ تو ڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں نا فارن ایکسچینج کے ساتھ, کہ جو عالمی منڈی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس چل رہی ہوگی تو اس کے اکارڈنگلی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے پرائسز میں انکریز یا ڈیکریز لے کے آئے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریویسلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں, لیکن گورنمنٹ نے کم نہیں کیا بلکہ پچھلی بار بھی انکریز کیا تھا. تو ایکچولی اس میں کافی زیادہ سرکمسٹانسز اینڈ کنڈیشنز انوالو ہیں بائی آئی ایم ایف, تو اس میں کچھ ہو نہیں سکتا, یہ فیوچر میں بھی مزید بڑھیں گی. چلیں وہ ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن ابھی کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک کہ ابھی اس کا سولوشن کیا ہے اور اس کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا. پہلے اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ بات ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں پورے ایشیا میں دنیا میں دیکھا جائے تو کم پیسوں کا پیٹرول مل رہا ہے. میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا, میرا ایک دوست ہے ابھی ریسنٹلی یو کے گیا ہے, کچھ اور بھی لوگ ہیں, تو میں ان سے جب میں بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یو کے میں لائک پیٹرول کی پرائسز اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کم ہے یو کے میں زیادہ ہے, تو وہ مجھے آ کے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ دیکھا جائے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل سی اے ٹریننگز کو دیکھ لیجیے کتنا اسٹائپنڈ ہے, کیا اس میں سروائیو ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہی اسٹائپنڈ یا اپرینٹس شپ کا نام دیں اگر یو کے میں, اگر آپ دیکھیں سرچ بھی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ایوریج 7 سے 8 لاکھ منتھلی بیسس پہ اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے جو کہ اپرینٹس شپ کرتا ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا لاگو ہے کہ یہ اتنا کم سے کم ملنا ہے, لیکن پاکستان میں کیا ایسی بات ہے؟ اور جب میں پالیسی میکرز کی بات کر رہا ہوں تو ان میں آڈٹ فرمز کے پارٹنرز ہیں, میرے لیے سبھی قابل عزت ہیں, سینئرز ہیں, آئی کیپ کے ممبرز ہیں سبھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ایسا ہوگا کہ ایک بندے سے فل ٹائم کام لیا جا رہا ہے اور اس کو اتنا ریوارڈ ملے جو جتنا ملنا چاہیے. یار لیبر کی سیلری جو ہے پاکستان میں وہ کتنی ہے, اور جو ہمارے اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے سی اے یا اے سی سی ایس کو وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. یار سی اے کو تو پھر بھی ایک منیمم لمٹ طے ہے کہ سی اے کے اسٹوڈنٹس کو 3.5 سال میں منیمم اتنا اسٹائپنڈ ملے گا, لیکن اے سی سی اے میں تو یہ بھی نہیں ہے. میں ایسے بھی آڈٹ فرمز کو جانتا ہوں, ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ان کو 5-5 ہزار منتھلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ اب ہوگا, اور کچھ ایسی بھی جگہیں پہ جہاں پہ پہلے 3-4 مہینے ان کو فری میں کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کے اوپر نہ تو کوئی بندہ بات کرنے والا ہے, نہ آئی کیپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتا ہے. پارٹنرز اور آڈٹ فرمز یار دیکھو جس مرضی بندے کا بزنس ہے نا, اگر وہ دل سے بندہ اچھا ہوگا تو وہ امپلائیز کو اچھا ٹریٹ کرے گا, ارلی پے بھی کر دے گا, کچھ انکریمنٹ بھی لگائے گا. لیکن 95% کیسز میں آڈٹ فرم سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی 1 روپیہ بھی بڑھے. اور میں یہ گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ جو جب اسٹوڈنٹ آڈٹ فرم میں جاتا ہے اس کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے تو آئی کیپ کے رولز کے مطابق انہوں نے اسٹوڈنٹ کو پروبیشن پیریڈ کا بھی پے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ مجھے بتا دیں کہ کتنی ایسی آڈٹ فرمز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کو پورا اسٹائپنڈ دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اس پروبیشن پیریڈ کا, اور وہ بھی 2 مہینے ہوتا ہے. ایسی بھی فرمز ہیں جہاں پہ 6-6 مہینے اسٹوڈنٹ کو ایسے کام کروایا جاتا ہے, اس کے آرٹیکل رجسٹرڈ نہیں ہوتے. تو ان باتوں پہ کون بات کرے گا؟ اگر پارٹنرز ہی جو وہ آڈٹ فرم کی کنسلٹنسی فرمز کے پارٹنرز ہیں وہی آئی کیپ میں سینئر موسٹ پوزیشنز پہ ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے یہ سارا نظام چلے گا. میرے حساب سے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, جس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ٹرینیز ہیں
ان کا حق جو ہے وہ نہ مارا جائے. ایٹ لیسٹ جو 8 گھنٹے کا کہا گیا ہے تو 8 گھنٹے ہی وہ کام کرے. جتنا سٹائپنڈ ہو وہ منیمم لیبر جتنا ہو کم سے کم یہ برابر ہونا چاہیے. اس سے کم تو برداشت ہی نہیں ہے. اور یہ ٹائملی ملے. 20 25 طریقوں کو سٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ بالکل نہیں ہے. اور جو ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ ہیں کم سے کم آپ ان کا سوچیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس شہر میں رہ کے سروائیو کرنا ہوتا ہے. کراچی میں آؤٹ سائڈ دی کراچی کو سندھ انٹیریئر سندھ سے بندہ آیا ہوا ہے. سندھ کے حالات کا آپ کو پتہ ہے. پاکستان کے پورے حالات بھی زیادہ بہتر نہیں ہیں. تو کس طرح سے سروائیو کرنا ہوتا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور پھر اوپر کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ گئے ہو کسی فارم کا کام گئے ہو نا, تو آپ نے وہاں پہ کلومیٹر نکال کے گوگل سے وہ میپ نکال کے دینا ہے کہ ہاں بھائی یہ میں نے اتنا ڈیوریشن میں لگا کے آ رہا ہوں اور یہ اتنا ڈسٹینس بنتا ہے. اور پھر وہ اس کے 10 کے ساتھ 11 کے ساتھ 12 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. فار ایگزامپل 10 کلومیٹر چلے ہو تو 10 روپے کے ساتھ بھی 100 روپے بنتے ہیں آپ کے. تو اس طرح سے تو حساب ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ جائے گا مینیجر کے پاس, مینیجر اپروو کرے گا, ڈائریکٹر اپروو کرے گا, پارٹنر اپروو کرے گا, وہ 1 مہینے بعد اس کو پیسے ملیں گے. یہ طریقہ کار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ایک سٹینڈرڈائز کرنا چاہیے کہ دیکھیں اوبر کا ریٹ لگا لیں, اوبر کریم کا ریٹ لگا لیں نا, تو پھر اس طرح کر لیں, چاہے وہ بائک پہ جائے وٹ ایور کس کی پہ جائے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ جس میں فلاز ہیں, اور یہ فلاز ایسے نہیں ختم ہو گئے جب تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر میں زیادہ سے زیادہ بات کروں جتنی ہو سکے. تو آپ نے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور ملتے ہیں. السلام علیکم.